نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے اور انسان سے تکبر نکل جائے، ہٹ جائے، اور یہ دعا میں بدرجہ عتم حاصل ہوتی ہے کہ اسی وجہ سے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں والذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر اور بڑائی کرتے ہیں تو ان قریب ہو ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر عبادت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر عبادت سے مراد دعا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگا کرو، اور پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور کے در پہ جھکتا ہے اور کسی اور سے یہ امیدیں باندھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے تو پھر انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر یقین کے ساتھ، یعنی دعا میں اہم چیز جو ہے وہ یقین ہے، یقین کے ساتھ دنیا اور آخرت کے بارے میں جو مانگتا ہے مانگے، آخر میں پھر درود پڑھے، مگر کسی گناہ کے کام، قطع رحمی یا وہ امور جو عقلاً یا شرعاً محال ہو، ان امور کے دعا نہ کرے۔ دعا قبول ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی حرام مال اور غذا سے بچے۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے اور حرام کے لقمے اس کے پیٹ میں موجود ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فرماتے ہیں اس بندے کی دعا قبول 40 دن تک اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، یعنی 40 دن تک اس کا اثر جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو مسافر شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لیکن اس کا کھانا، اس کا لباس اور اس کا مال حرام ہوتا ہے تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یعنی یہ بات بہت اہم ہے۔ جو بندے بھی مسافری میں دعا کرتا ہے تو اس کی قبول ہونے کی بہت زیادہ علماء نے فرمایا ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہیں جو بندہ مسافر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کا پینا وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اگر وہ حرام ہوتا ہے، حرام کے لقمے اس کے پیٹ میں جاتے ہیں، بلے وہ مسافر ہو تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا ہمیں مانگنا چاہیے۔ ہم اگر عبادت کرتے ہیں اور دعا نہیں کرتے گویا ہم نے اس مغز کو حاصل نہیں کیا جس میں حدیث کا ذکر ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ نیک نیتی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ قبول کر دیتا ہے، اور جو شخص جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وافر مقدار سے دے دیتا ہے۔